ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے، جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے، جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہ کھوسا صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو۔ باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سکینڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر، بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا۔ وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں، ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج پورے پنجاب میں RO آفسز پریکٹیکلی بند ہیں، RO چھٹی پر ہیں۔ آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں RO آفس ہی بند ہو؟ یہ RO آفس جو اس وقت بند ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع، ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں۔ آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے، کوئی کسی کا نادہندہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے، کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی، ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن، لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟ اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نقطہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیاری سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ PDM کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ PTI کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف PTI کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سب مقصد یہی ہے کہ PTI کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔
یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لے ذرا اس کا ایک منٹ۔ عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ کچھ مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں میں لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس سے کرتا دھرتا تھے۔ مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم وقتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف قبل کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے،